4 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ آیا ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں، اور الموطا امام مالک میں، سنن الکبریٰ البیہقی میں، اور فضل الصلاۃ علی النبی میں، اور مصنف ابن ابی شیبہ کا نمبر بھی مجھے یاد ہے 11793 کہ عبداللہ بن عمر جب بھی قبر رسول پہ حاضر ہوتے، جب کبھی بھی سفر کا ارادہ کرتے یا واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، پھر روضہ شریف پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر السلام علیکہ یا ابا بکر، یعنی ساتھ ابو بکر کی قبر کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور پھر سیدنا عمر کی قبر کے اوپر السلام علیکہ یا عمر، اور بعض روایتوں میں آتا ہے السلام علیکہ یا ابتا، میرے باپ آپ پر سلام ہو۔ اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا، دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا۔ تو درود پڑھنے کے لیے بھی وہاں پہ میلہ نہیں لگایا جا سکتا، وہ لوگ پورا جناب وہ صلاۃ و سلام شروع ہوتے ہیں، پھر وہ آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں، پھر سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، پھر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ درود و سلام کے لیے بھی میری قبر پہ میلہ نہیں لگانا، یعنی سب سے بہترین کام روضہ شریف پہ کیا ہو سکتا ہے؟ صلاۃ و سلام عرض کرنا۔ درود شریف صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سنن نسائی میں موجود ہے 10 رحمتیں بھی نازل فرمائے گا، 10 گناہ بھی معاف کر دے گا، 10 درجات بھی بلند کر دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن فرمایا میری قبر پہ میلہ نہیں لگانا، درود کے لیے بھی سلام عرض کریں، دوسرے باہر نکل جائیں، باہر بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، دنیا کے کسی حصے میں پڑھیں گے سلام پہنچ جائے گا۔ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں ہر بندے تک جس پہ آپ سلام پڑھ رہے ہیں سلام پہنچ جائے گا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، عباد اللہ الصالحین میں تمام انبیاء، تمام فرشتے، تمام صحابہ اور صحیح العقیدہ جو اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے شامل ہیں، اللہ تعالیٰ سلام پہنچا رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے میرا۔ درود شریف پہ مسئلہ نمبر 56 آپ ڈیٹیل کے ساتھ 2 گھنٹے کا دیکھ لیں، اس میں میں نے کئی ایک احکامات اور بھی بتائے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ لفظ حجرات بھی آ گیا، یعنی نبی علیہ السلام کے حجرے تھے نا چھوٹے چھوٹے آپ کے امہات کے، جہاں پہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو پکار رہے ہیں آپ کو آپ کے حجروں کے باہر سے، اکثرہم لا یعقلون، اکثر نہ سمجھ لوگ ہیں۔ یہ بدو لوگ تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اب وہ ملاقات کے لیے آ گئے ہیں اور نبی علیہ السلام کے احرام کا وقت ہے، اور وہ جناب حجرے کے باہر جناب کھڑے ہو کے واضح لا رہے ہیں اسی آئے ہیں جی جناب دینے تو آئے ہیں جی، اسی پشاور تو آئے ہیں، اے نبی علیہ السلام نو باہر، یعنی آج کے دنیاوی دور کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، ملنے واسطے آئے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی طریقہ ہے، یہ اخلاقیات ہے کہ آپ باہر سے واضح یا محمد اور یا رسول اللہ اور اس طرح کے الفاظ، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ یہ آپ فرمایا یہ بے عقل لوگ ہیں، ولو انہم صبروا، ان کو چاہیے کہ یہ صبر کریں، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود تشریف لیں ہیں گھر سے، یعنی آپ خود نکلیں، یعنی نماز کے اوقات میں آپ نکلیں اور آپ پھر ملاقات کریں، یا آپ نے کوئی ملاقات کی ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے، آئیں تو باہر انتظار کریں، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے اسی میں خیریت ہوتی ہے اگر یہ صبر کرتے اور آپ خود ان کے پاس تشریف لاتے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا چلو اب جو کچھ ہو گیا معاف کیا جاتا ہے، لیکن آندہ کے لیے احتیاط کیا جائے۔ اور اس میں صحیح بخاری میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ یا محمد کہہ کے بھی پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا۔ سورہ نور کے اندر آیات نازل ہوئی کہ نبی علیہ السلام کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جس طرح یہاں پہ بھی آیات آئی۔ تو ان آیات کے نزول کے بعد سورہ حجرات کی اور سورہ النور کی صحابہ کرام نے یا محمد کہنا چھوڑ دیا تھا، پہلے حضور کو نام لے کے پکارتے تھے، اس کے بعد پھر یا رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ ویسے تو پکارنے کا طریقہ یہی ہے کہ کسی کو اس کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے نا، ہم بھی آپس میں جب کسی کو پکارتے ہیں تو اس کا نام لے کے اس کو پکارتے ہیں، تو صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام کو یا محمد کہہ کے پکارا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی کہ نبی کو ویسے نہیں پکارنا جیسے آپس میں پکارتے ہو، تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام رک گئے، وہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، اور کوئی رشتے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی نہیں، یعنی حضرت عائشہ کبھی نہیں یہ روایت کریں گی حدیث کہ میرے خاوند نے فرمایا۔ سیدہ عائشہ کی روایتیں دیکھیں وہ کیا کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ لاڈلی ترین بیٹی ہیں، لیکن حدیث روایت ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہہ رہی میرے ابا نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابو بکر و عمر نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، اور سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے،
لیکن کبھی نہیں کہا کہ ہمارے بیٹے نے، ہمارے داماد نے کہا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا علی نبی علیہ السلام کے بیٹوں کی جگہ ہے. کبھی نہیں کہا کہ میرے سسر نے فرمایا، نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ کا رسول ہونا ایک ڈومیننٹ آپ کی ایک پوسٹ تھی نا، تو اسی کے اعتبار سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ کہنا ہے، یا محمد نہیں کہنا. ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ. اس میں نے پھر بتایا کہ یا محمد نہیں کہنا، یا رسول اللہ آج بھی ہم کہتے ہیں، نماز میں بھی کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلام ہو. یا نبی اللہ ہی ہے. عربی میں ایھا النبی کہہ دیں یا نبی کہہ دیں، ایک ہی بات ہے. ہاں پیچھے کوئی حاضر و ناظر کا عقیدہ نہ ہو، مشکل کشائی والا عقیدہ نہ ہو، تو یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے. اس میں نے کئی ایک اختلافی موضوعات کور کیے ہیں. اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، آپ یا رسول اللہ پہ عقیدہ لکھیں نا، تو یا رسول اللہ کے جو نعرے لگاتے ہیں نا، ان کا کلپ اتنے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا جتنا میرا وہ کلپ دیکھا ہوا ہے. حالانکہ ہمارے پیچھے تو کوئی فرقہ نہیں کھڑا ہوا، لیکن وہ بات کی سچائی ہے. آپ سنیں گے، ہر اعتبار سے آپ کو انشاءاللہ عقیدہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ.